الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك صدق الله العظيم۔ حضرات علماء کرام اور عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو سنبھالنے کے لیے ان علماء کو کا انتخاب فرمایا ہے۔ یہی وہ علماء ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے وارث ہیں، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کار نبوت کو لے کر قیامت کی صبح تک چلنے والے ہیں۔ آج اس ملک کے آزاد ہوئے 77 سال گزر گئے، اور یاد رکھیے کہ اس 77 سال کے اندر اس ملک ہندوستان کے اندر علم کے چراغ کو جلانے والے، مسجدوں کو روشن اور مسجدوں کو آباد کرنے والے، مدرسوں کو زینت بخشنے والے، عوام الناس کے عقائد کو درست کرنے والے اور عوام الناس کو دین کے راستے پر مکمل طور پر قائم رکھنے کی کوشش کرنے والے یہی علماء کرام۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز اغیار کی نظروں میں کھٹکتی ہے، اغیار جب اس کو بدنام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ کو ایک بات میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک لفظ ہے ملا، یہ ایک شعبہ ہے۔ جب انسان عالم بن جاتا ہے اور باکمال عالم بنتا ہے تو اس کے لیے ایک شعبہ ہوتا ہے ملا کا، اور جب وہ کورس پڑھ لیتا ہے تو اسے ایک باکمال عالم سمجھا جاتا ہے۔ جیسے آپ سمجھیں گے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، تو ملا علی قاری کو ملا کا لفظ کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ ہر فن کے سوار تھے، تو اللہ علماء نے ان کو ملا کا لقب دیا۔ لیکن اغیار نے اس لفظ ملا کو اتنا بدنام کیا کہ بھیک مانگنے والے اور جن کو آذان کے علاوہ کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو، جو صرف داڑھی چھوڑ کر کے رہتا ہو، ان کو ملا کے لفظ سے یاد کیا جانے لگا۔ لہذا ایک اچھے خاصے لقب کو، ایک اچھے خاصے عہدے کو بدنام کرنے کے لیے اتنا اس کو مشہور کیا گیا کہ اگر آج کے دور میں کسی کو ملا کہا جاتا ہے تو وہ آدمی چڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں اغیار نے مدارس اسلامیہ کو بدنام کرنے کی اتنی سازشیں کی ہیں، اتنی کوششیں کی ہیں کہ اغیار آج اپنے لوگ بھی مدارس سے متنفر ہوتے نظر آتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے مدرسہ نہیں بلکہ ایک دکان کھول لیا ہے، بلکہ دھندا کھول لیا ہے۔ یاد رکھیے، ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا، وہ کہنے لگے کہ آپ نے مدرسہ اپنے بلبوتے پر کھولا ہے یا دوسرے مسجد والوں کے بلبوتے پر کھولا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ مدارس اسلامیہ کسی کے بلبوتے پر نہیں بلکہ ان مسلمانوں کے غیرت کے بلبوتے پر کھولا گیا ہے جو اپنے کمائی کے گاڑے مال کو اللہ کے راستے میں صرف کرتے ہیں اور ان مدارس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ آج اغیار کے نظروں میں تو یہ مدارس سے دنیا کھٹک ہی رہے ہیں، لیکن آج کل نامور جو ریٹائرڈ لوگ، جن کو دین سے کوئی سروکار نہیں ہے، جن کے گھروں میں دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جو پتلون اور جو ہے کہ شرٹ پہن کر کے گھومتے ہیں اور چند پیسے کے ناطے میں وہ مسجد کے صدر بن جاتے ہیں یا مسجد کے سیکریٹری بن جاتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب میں دین کا ٹھیکیدار ہو گیا۔ یاد رکھیے، یہ علماء اگر نہیں ہوں گے تو دین کا نام لینے والا اس ملک میں کوئی نہیں ہوگا۔ یہی ملک ہندوستان ہے، جب ملک آزاد ہوا تو لوگوں کے جنازے پڑھانے والے کوئی نہیں ملتے تھے، اور جنازے کے قبر کے اوپر یہ نشان لال جھنڈا لگا دیا جاتا تھا، جو اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی نہیں گئی ہے۔ یہی ملک ہندوستان ہے، جب آزادی کے بعد
مسلمانوں کے حالات بد سے بدتر ہو گئے تو علماء نے مدارس اسلامیہ کا جال بچھایا، جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے کام ہوا اور دارالعلوم دیوبند کے پلیٹ فارم سے کام ہوا اور مدارس کا جال بچھا۔ آج یہی مدارس اسلامیہ کی بدولت ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کی بنیاد رکھی۔ آج چند لوگ جو ہے کہ اس دعوت و تبلیغ کے پاکیزہ کام کو، اس دعوت و تبلیغ کے بالکل نمونہ اسلاف کے کام کو بدنام کرنے کے لیے تلے ہوئے اور جماعت کے اندر گھسے ہوئے ہیں اور جماعت کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں اور مدارس اسلامیہ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، آپ کے حقارت کی نگاہ سے دیکھنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ قیامت کی صبح تک قائم رہے گا۔ اور یاد رکھیے کہ جب یہ جو لوگ آج مدرسوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کل جب ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو یہی مدرسے کے بچے، یہی علماء کرام، یہی مسجد کے ائمہ ان کے گھروں پر جاتے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے، یہی علماء جاتے ہیں ان کے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے، یہی علماء جاتے ہیں ان کے سرانے پر سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھنے کے لیے۔ لیکن آج کل کے مسلمان دراصل ناسمجھی کی بنیاد پر، دراصل دین سے لگاؤ نہیں ہونے کی بنیاد پر، اغیار کی سازشوں کے شکار ہونے کی بنیاد پر علماء کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، طلباء کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس ملک میں نہیں پوری دنیا میں کوئی ایسا درسگاہ نہیں ہے مدرسے کے علاوہ جہاں پر نماز سکھائی جاتی ہو، نماز کے مسائل سکھائے جاتے ہوں۔ دنیا میں کوئی مدرسہ، کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے مدرسے کے علاوہ جہاں پر طہارت کے مسائل سکھائے جاتے ہوں، زکوٰۃ کے مسائل سکھائے جاتے ہوں، جہاں پر بھائی چارگی کے اور معاشرے میں رہنے کے آداب اور اخلاق سکھائے جاتے ہوں۔ اگر کوئی ادارہ ہے تو وہ صرف اور صرف مدارس اسلامیہ ہے، جہاں والدین کے حقوق سکھائے جاتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق سکھائے جاتے ہیں، اسلامی تعلیمات سے ان کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان دنیاوی تعلیم اپنے اندر اتنا جذب کر لیتا ہے کہ ان کو دین سے نفرت محسوس ہونے لگتی ہے۔ آج اغیار تو ہم سے نفرت کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن آج کے پڑھے لکھے نامور جو ہے کہ جو اپنے آپ کو دنیاوی تعلیم حاصل کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان مولویوں کو کچھ نہیں آتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ مولوی ہے تو دنیا کا نظام قائم ہے، یہ مدرسے کے بچے ہیں تو دنیا کا نظام قائم ہے۔ اگر یہ بچے نہیں رہیں گے، یاد رکھو، تم پورے یونیورسٹی مل کر، تم تمام کالجز والے مل کر کے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر نہیں کر سکتے ہو، قرآن کی ایک آیت کے ترجمہ تم نہیں کر سکتے ہو۔ یہی مدرسے کے بچے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کے ایک ایک آیت کو، ایک ایک لفظ کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کیے ہوئے ہیں۔ اور رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تم در در بھٹکتے ہو، تمہارے بچوں کو سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتا ہے اور تمہیں خود نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، تم مسجد کے سیکریٹری اور مسجد کے ذمہ دار بن کر کے بیٹھے ہو۔ بتاؤ، تمہیں نماز جنازہ کا طریقہ معلوم ہے؟ یا تمہیں جو ہے کہ نماز پڑھا سکتے ہو؟ تمہاری مسجد میں امام نہ ہو تو تمہاری مسجد میں نماز پڑھانے والے اور تمہاری مسجدوں میں جھاڑو مارنے والے، تمہاری مسجدوں میں چراغ جلانے والے اسی مدرسے کے بچے، یہی مدرسوں کے بچے ہوتے ہیں۔ تو میں دوستو، میں کہتا ہوں کہ آپ اغیار کے پروپیگنڈے کے شکار نہ ہوں۔ آج اغیار کے نظروں میں تو مدرسے ان کے آنکھوں کا کاٹا تو ہے ہی، لیکن ان کے صحبتوں میں بیٹھنے کی وجہ سے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے آج کچھ مسلمان بھی اس کے شکار ہو گئے ہیں کہ مدرسے کے بچوں سے ان کو بڑی نفرت ہے اور کہتے ہیں کہ ان کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہے۔ اگر ان کی زندگیاں اگر تباہ ہو رہی ہے تو یہ بتاؤ تمہاری مسجدوں میں نماز کون پڑھاتا ہے؟ یہ بتاؤ تمہیں جمعہ کے دن خطبہ دے کر کے کون سمجھاتا ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھداری عطا فرمائے کہ ہم ان وارثین انبیاء سے محبت کرنے والے بنے۔ یہ قال اللہ و قال الرسول اور اللہ تعالیٰ کے کلام اللہ کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے آج تم کو حقیر نظر آ رہے ہیں، لیکن یاد رکھو، جب یہ آنکھیں بند ہو جائے گی، یہ چند دن کی دنیا ہے، یہ دنیا سے جب تم منہ موڑ لو گے، آخر تو تم چاہو گے پھر بھی جانا ہے، نہیں چاہو گے پھر بھی تم کو اس دنیا سے جانا ہے۔ جب آنکھیں بند ہو جائے گی اور اللہ کے حضور جب حاضر ہو جاؤ گے،
جب ان علماء کی قدر تم کو معلوم ہوگی، ان بچوں کی قدر تم کو معلوم ہوگی، اور مسجدوں میں نماز پڑھانے والے علماء اور مسجدوں میں اذان دینے والے مؤذنین کی قدر تم کو معلوم ہوگی کہ ان کی گردن اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں کتنی اونچی رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ان علماء کی اور ان طلباء کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔